الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سورۃ الانعام کی پہلی آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ تمام تعریف کسی کی بھی کی جائے، کسی شخص کی جائے، کسی کی کام کی تعریف کی جائے، اصل میں وہ تعریف رب تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ مصنوع کی تعریف کرتے ہیں تو صانع کی تعریف ہوتی ہے۔ مصنوع معنی چیز جو بنائی گئی، اور صانع جس نے اس چیز کو بنایا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے۔ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانیاں مظاہر قدرت، آسمان اور زمین کو بطور نشانی تمہارے سامنے پیش کیا۔ کوئی بھی چیز ہو، میں کہوں یہ ٹیبل، تو ٹیبل کا کوئی بنانے والا ہوگا، ٹیبل خود بخود نہیں بنتی۔ یہ موبائل فون ہے، کسی نے اس کو بنایا ہوگا۔ یہ پوری کائنات ہے، تو کائنات خود بخود نہیں بنتی۔ جب ایک چیز خود سے نہیں بنتی تو پوری کائنات کیسے خود سے بن جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اندھیرا اور نور بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ یہ روشنی ہوتی ہے، دن نکلتا ہے، رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اے غافل، ان چیزوں پر غور تو کر، کہاں دھیان لگایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اس کی نشانیوں میں غور کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور کرو گے تو تمہیں بنانے والے کا پتہ معلوم ہوگا اور اس سے محبت ہوگی۔ بہت سے کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کچھ لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں، کچھ سورج کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ مظاہر قدرت ہیں، ان کو لوگ معبود ٹھہراتے ہیں۔ حقیقی معبود اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا واجل مسمی عنده ثم انتم تمترون۔ ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت کا فیصلہ فرمایا اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اس کے باوجود انسان کتنا متکبر ہوتا ہے، غرور کرتا ہے، اگلی سانس کا بھی اس کو پتہ نہیں ہے۔ انسان اپنی تخلیق پر ہی غور کرے تو اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان پوری کائنات صغیر ہے، اندر کیسے کیسے نظام ہیں، آنکھیں اپنا کام کر رہی ہیں، زبان سے انسان بولتا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ لفظ کیسے بن جاتے ہیں، انسان کانوں سے کیسے سنتا ہے۔ انسان اگر غور کرے تو حیرانی کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، صرف سجدے میں جا کر کہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، تم انکار کرتے ہو، کرتے رہو۔ اللہ نے اس کا وقت مقرر کر دیا ہے، جب آئے گا تو ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوگا، ایک لمحہ آگے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔